السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع عطاۃ امیر کی تاکید ہے۔ مسند احمد جلد دوم صفحہ 367 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہاری 3 چیزوں کو پسند فرماتے ہیں اور 3 چیزوں کو ناپسند فرماتے ہیں۔ تمہاری اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ تم اللہ رب العزت کی عبادت کرو، ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور سب مل کر اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، یعنی الگ الگ ہو کر بکھر نہ جاؤ، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارا ذمہ دار بنایا ہے ان کے لیے خلوص، وفاداری اور خیر خواہی رکھو۔ اور تمہاری ان باتوں کو ناپسند فرماتے ہیں کہ تم فضول بحث و مباحثہ کرو، مال ضائع کرو اور زیادہ سوالات کرو۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 2859۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نافرمانی کی، اور جس نے مسلمانوں کے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے مسلمانوں کے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ مسند احمد جلد دوم صفحہ 142 پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امیر کی بات سننا اور ماننا مسلمان پر واجب ہے، ان چیزوں میں جو اسے پسند ہوں یا ناپسند ہوں، مگر یہ کہ اسے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو جائز نہیں، لہٰذا اگر کسی گناہ کے کرنے کا حکم دیا جائے تو اس کا سننا اور ماننا اس کے ذمہ نہیں۔ اس کی مزید وضاحت ابو داؤد شریف حدیث نمبر 2625۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہ کرو، اطاعت تو صرف نیکی کے کاموں میں ہے۔ مسند احمد اور طبرانی کے حوالے سے مجموع الزوائد جلد 5 صفحہ 399 پر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اس طرح عبادت کی کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ ادا کی اور امیر کی بات کو سنا اور مانا، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے وہ چاہے گا جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جس نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اس طرح عبادت کی کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی اور امیر کی بات کو سنا لیکن اسے نہ مانا، تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سپرد ہے، چاہے اس پر رحم فرمائیں چاہے اس کو عذاب دیں۔ اس موضوع پر اور بھی بہت ساری احادیث مختلف کتب میں موجود ہیں، لیکن ماننے والوں کے لیے تو ایک حدیث بھی کافی ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے جتنی چاہے آپ احادیث سنا لیں ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ انہوں نے نہ ماننے کو اپنا اصول بنایا ہوا ہے۔ لہذا درخواست ہے کہ ہم کہ ہر کام میں اپنے امیر کی اطاعت کریں اور اس کی فرما برداری کریں اور اس کے ساتھ محبت اور خیر خواہی کا معاملہ رکھیں، اور اگر وہ کوئی رب تعالیٰ جل شانہ کی نافرمانی کا حکم دے تو اس میں ہم اس کی بات کو ماننے کے مکلف نہیں ہیں، ہمیں رد کرنی چاہیے، جیسے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت میں موجود ہے کہ اطاعت تو نیکی کے کاموں میں ہے۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، اور رب تعالیٰ جل شانہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے امیر کی اطاعت کے لیے ان کو متوجہ کریں۔
بلکہ اللہ رب العزت کی فرما برداری لوگوں میں پیدا کرنے کے لیے انہیں جد و جہد اور کوشش اور محنت کرنے والا بنا دیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔